بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات آج ہوں گے۔ ووٹنگ قومی، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں ہوگی۔ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اراکین اسمبلی ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ اس تفصیل میں جانتے ہیں۔ 30 نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ سنگل ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم کے تحت نتائج مرتب ہوں گے۔ سینٹ انتخابات سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے، یعنی سینٹ انتخابات کے طریقہ کار کے جنرل نشستوں کو کل نشستوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اراکین اسمبلی امیدواروں کے ناموں کے آگے اپنی ترجیح ظاہر کرے گا، یعنی وہ سب سے پسندیدہ امیدوار کے نام کے آگے پہلی ترجیح اور بالترتیب دوسری اور تیسری ترجیح ظاہر کرے گا۔ پہلے ترجیحی امیدوار کی مقررہ ووٹ پورے ہونے کی صورت میں اضافی ووٹ دوسرے ترجیحی امیدوار کو از خود ٹرانسفر ہو جائیں گے اور یوں ایوان بالا کے اراکین کے انتخاب کا عمل مکمل ہوگا۔ اسلام آباد کی جنرل اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں بھی اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب تصور کیا جائے گا۔ سادہ اکثریت کے باعث حکومتی اتحادی امیدواروں کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد 371 ہے۔ پنجاب سے سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انتخاب ہوگا۔ ان نشستوں پر کامیابی کے لیے امیدواروں کو اکثریتی ووٹ لینا ہوں گے، یعنی ان کو 371 نشستوں پر تقسیم کرنے سے ہر نشست کے لیے گولڈن فگر یا مطلوبہ ووٹوں کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے۔ مثلاً پنجاب میں خواتین کی 2 نشستوں کو کل اراکین 371 پر تقسیم کیا جائے تو مطلوبہ ووٹوں کی تعداد یعنی گولڈن فگر 186 بنتی ہے، یعنی پنجاب سے خواتین کی 1 نشست حاصل کرنے کے لیے امیدوار کو 186 ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ سینٹ انتخابات کے اسی طے شدہ فارمولے کے تحت جنرل نشستوں کے انتخابات میں سندھ اسمبلی سے 24 ووٹ لینے والے امیدوار کو کامیاب تصور کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشستوں کے لیے 20 ووٹ درکار ہوں گے۔ اگر کوئی ووٹر یعنی رکن صوبائی اسمبلی 1 سے 9 تک ترجیحی ہنسا درج کرتے ہوئے کوئی ایک ہنسا بھول جائے، یعنی 5 کے بعد 6 کی ترجیح لگانے کی بجائے کسی امیدوار کے سامنے 7 کی ترجیح لگا دے تو اس کے 5 ووٹ گنے جائیں گے، جبکہ 5 کے بعد 9 تک کے سارے ترجیحی ووٹ کینسل یا منسوخ شمار ہوں گے۔ سینٹ انتخابات کا محاذ پنجاب میں آج ہونے والے سینٹ انتخاب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان ریٹرننگ آفیسر ہوں گے۔ خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 اور 1 اقلیتی نشست کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ تفصیل دیکھیے سپورٹ میں۔ پنجاب میں سینٹ انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان پولنگ سٹیشن قرار۔ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان ریٹرننگ آفیسر کے فرائض انجام دیں گے۔ پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 جبکہ 1 اقلیتی نشست کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ خواتین کی نشست پر مسلم لیگ نون کی انوشا رحمان، بشرا انجم بٹ اور سنی اتحاد کونسل کی صنم جاوید امیدوار ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹ انتخابات کے لیے قائم کمیٹی کے ممبر ندیم افضل چند نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خواتین کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کی امیدوار فائزہ ملک ریٹائرڈ تصور ہوں گی۔ ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے محمد اورنگزیب اور مصدق ملک امیدوار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد مد مقابل ہیں۔ اقلیت کی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار خلیل طاہر سندھو اور سنی اتحاد کونسل کے آصف عاشق کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جنرل نشستوں پر سید محسن نقوی، پرویز رشید، آہد چیمہ، ناصر بٹ، طلال چودھری، حامد خان، راجہ ناصر عباس بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 248 اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 107 ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہوں گے یا نہیں، معاملہ لٹک گیا۔ الیکشن کمیشن نے معاملے پر آج غیر رسمی مشاورت اجلاس طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا سے عمل درآمد کی رپورٹ طلب۔ رپورٹ کی روشنی میں الیکشن کرانے یا ملتوی کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک شیڈول ہے۔ الیکشن کمیشن کے پی نے پولنگ کے تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہوں گے یا نہیں، معاملہ لٹک گیا۔ الیکشن کمیشن نے معاملے پر آج غیر رسمی مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں آج سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ صوبائی وزیر خیبر پختونخوا ظاہر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ارکان صبح 9 بجے اسمبلی میں ہوں گے۔ صوبائی وزیر ظاہر شاہ کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کیے تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ اجلاس ہوا ہی نہیں
तो खुसूसी नशिस्तों पर अरकान कैसे हल्फ उठाएं? भाग रही है हुकूमत, भागने की क्या वजह हो सकती है? हम तो कल सुबह 9 बजे असेंबली में मौजूद होंगे ताकि हम अपना वोट इस्तेमाल कर सके। किसने कहा है कि हुकूमत भाग रही? भाग तो अपोजिशन रही है कि मैंडेट जो मैंडेट चोरी करके उसके ऊपर जो अभी जिन लोगों का हक नहीं बनता उन्हें मेंबरान बना के ला रहे हैं, तो चोरी तो वो लोग भाग रहे हैं या हम लोग भाग रहे हैं? अब जब असेंबली इजलास नहीं होगा तो हल्फ कैसे होगा? ये इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो इसके बारे में फैसला भी देता है वो तो ही नहीं अदालत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहायशगाह आमद, पीपी और नून लीगी वफ्द की सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द को मुश्तरका उम्मीदवारान की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। वफ्द में वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर शामिल थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहायशगाह आमद, पीपी और नून लीगी वफ्द के सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द को मुश्तरका उम्मीदवारान की हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। वफ्द में वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर भी शामिल थे। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह आमद, पीपी और नून लीग के वफ्द के सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त की और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द को मुश्तरका उम्मीदवारान की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। वफ्द में वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर भी उनके हमरा शामिल थे। सऊदी अरब ने शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने हमले को आलमी सफारती कवानीन और इस्तिस्ना की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाने पर तशवीश है। सफारती अमले या तनसीबात को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता।